الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا۔ کچھ چیزیں خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، صحابہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ جمعوں سے۔ حضور علیہ السلام کچھ خود بھی اپنے خصوصیات بیان فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات ان پر فرمائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے درود شریف اتنا ڈھیلا پڑا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں حضور کی گفتگو کروں۔ ایک دفعہ اچھے طریقے سے درود شریف پڑھیے تاکہ پتہ چلے نا۔ اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے یہ آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں، میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین تو بہت رحیم ہے نا، بہت کریم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی رحیم ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے زیادہ رحیم اپنی امت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، رحم کرنے والا، کرم فرمانے والا۔ لیکن یہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام جیسی شخصیت، آپ جیسی شفقت کرنے والی شخصیت، آپ جیسی رحم کرنے والی شخصیت، وہ بھی اس بات سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی دل کے ساتھ ان پر درود نہیں پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، وہ تو معاف فرمانے والے ہیں، بڑی بڑی باتیں وہ ایسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے سارے ہی انبیاء کو بہت بڑا ظرف عطا فرمایا ہوتا ہے، لیکن حضور تو سید الانبیاء ہیں، ان کے ظرف کے کیا کہنے، ان کے عفو درگزر کے کیا کہنے، وہ تو واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں ان کے عفو درگزر کے۔ لیکن اتنی بڑی شخصیت، اتنے معاف کرنے والے، اتنے عفو درگزر کرنے والے، ان کا دل بھی اس بات پر رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ کوئی امتی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر خوشی سے درود نہ پڑے، اس بات سے حضور کا دل دکھ جاتا ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، دیکھیے صرف دل دکھ نہیں جاتا بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ فقد جفانی، میرے جس امتی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ خوشی کے ساتھ بھرپور انداز میں مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس انسان ہے، بخیل انسان ہے۔ تو کیا ہم اس معاملے میں بخل کر سکتے ہیں، کنجوسی کر سکتے ہیں؟ اس لیے درود شریف جب بھی ہو
کھلے دل کے ساتھ پڑھا کریں۔ درود شریف کی ہزارہا برکات ہیں، کیا کیا انعامات ملتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن صرف اس کو ہی اگر ہم انعامات کو آپ چھوڑ دیں جو ہم پر ہونے ہیں درود شریف کی وجہ سے، ان کو ایک سائیڈ پہ آپ رکھ دیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم درود نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت میں پریشانی آ جاتی ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو درود شریف بہت عمدہ طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، میں پچھلے جمعے آپ کو حضور کی جو چشمان مبارک ہیں، چشمان عالی شان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، ان کے حوالے سے تقریباً پچھلا پورا جمعہ ہی میں نے پڑھا دیا تھا۔ وہ فی الواقع اللہ رب العالمین نے ان آنکھوں کو بہت عجیب خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ جو انعامات ہوئے تھے وہ تو الگ ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں تھیں، وہ کسی اور کی آنکھوں میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اصل میں حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب آگے امامت فرما رہے ہیں، پیچھے بہت سارے صحابہ کرام کھڑے ہیں، جو بالکل پچھلی صف تھی، سب سے آخری صف، وہاں پر ایک صحابی تھے جو حضور کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کا خیال کسی اور طرف تھا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اپنے الگ ہی، کیونکہ اپنے خیالوں میں کہیں گم تھے، تو حضور نیچے جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نیچے سجدے میں چلے گئے ہیں، وہ کھڑے ہیں، یعنی پوری طرح خشوع کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں ادا کی تھی، اپنے خیالوں میں مگن بس پڑھ رہے تھے۔ اب یہ ظہر کی نماز تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو پیچھے مڑ کے دیکھا حضور، اب حضور تو آگے امام تھے نا، ان کی حضور تو آگے دیکھ رہے تھے، صفیں تو ساری پیچھے بنی ہوئی تھیں، اور وہ بھی سب سے پچھلی صف میں کھڑے تھے صحابی، تو حضور پیچھے مڑے، اپنا چہرہ انور پیچھے کی جانب گھمایا، اور کیا فرمایا کہ حل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جس طرح آگے نماز میں دیکھ رہا ہوں قبلے کی طرف، تو میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخفا علی رکوعکم، مجھ پر تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہوتے ہیں کہ کس طرح تم رکوع میں جا رہے ہو، ولا خشوعکم، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رکوع سجدے یہ تو نظر آنے والی چیزیں ہیں، چلیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا جو خشوع ہوتا ہے نماز کے اندر، کہ کس خشوع اور خضوع کے ساتھ تم نماز پڑھ رہے ہو، میں اس کو بھی جان رہا ہوتا ہوں کہ کون کس طرح نماز ادا کر رہا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، اور میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ ایک اور حدیث شریف دیکھیے، یہ بھی بہت عجیب بات ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے ساتھ مختص ہے، یہ بات یہ خاص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے ساتھ۔ ہم دیوار سے پرے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک دکھاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ طاقتیں عطا فرمائی تھیں، اللہ پاک ہی دکھاتا تھا، لیکن ان آنکھوں میں طاقت ہوگی تو تبھی وہ دیکھیں گی نا، ہم تو جنت دوزخ نہیں دیکھ سکتے نا، ان آنکھوں میں طاقت ہوتی تھی تو وہ دیکھتی تھی، تو اللہ پاک نے یہ طاقت بھی حضور کی آنکھوں کو عطا فرمائی تھی کہ ہم لوگ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ پاک چاہتا تھا تو ان کو جنت بھی دکھا دیا کرتا تھا، اور جنت بھی دکھا دیا، جہنم بھی دکھا دیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیوار کے پیچھے یہ جنت جہنم کا نظارہ کر لینا یہ تو اور بات ہے نا۔ ایک اور خصوصیت حضور کی آنکھوں کی آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں، کان یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء، یہ بہت عجیب بات ہے۔ عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہماری آنکھیں صرف
روشنی میں دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں، اندھیرے میں ہم کو نہیں نظر آتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جس طرح دن کی روشنی میں قریب اور دور سب کچھ دیکھ لیا کرتی تھی، اسی طرح رات کی تاریکی میں، اور ایسی تاریکی کہ جب چاند بھی نہ نکلا ہو، ایسی تاریکی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب بھی اور دور بھی اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کو روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ یعنی رات کی تاریکی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح نظر آتا تھا جس طرح دن کو نظر آتا تھا، جس طرح دن کو قریب سے نظر آتا تھا اسی طرح رات کو قریب سے نظر آتا تھا، جس طرح دن کو دور سے نظر آتا تھا اسی طرح رات کو دور سے نظر آتا تھا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک جو ہے اس میں یہ طاقت ہے۔ ایک اور حدیث کو دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سورج گرہن نکل آیا، تو ایک چاند گرہن ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی چاند گرہن نکلتا ہے، کبھی سورج گرہن نکلتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے جب سورج گرہن نکل آئے یا چاند گرہن نکل آئے، چاند کو گرہن لگ جائے یا سورج کا گرہن لگ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ سورج گرہن لگے تو حضور صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے کاف کے ساتھ، اور اگر چاند گرہن لگ جائے تو صلاۃ خسوف، خے نقطے والی ہے، خسوف، صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ دو نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے گرہن لگنے کے وقت۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، سورج گرہن لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف پڑھائی۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ حضور کی جو آنکھوں کی طاقت ہے، اللہ پاک نے جو ان کو عطا فرمائی ہے، یہ صرف صحابہ کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بیان کرنے کی بات نہیں ہے، یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے امامت فرمائی نماز کسوف کی، سورج گرہن والی نماز کی، اور جب نماز ختم کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اب حضور کے علم کا بھی اندازہ کیجئے یہاں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، حضور نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ پاک نے ساری دنیا کو میرے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ اس وقت نماز کی بات ہے، یہ آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف اوقات میں مختلف انعامات ہوتے رہتے تھے، تو یہ صلاۃ خسوف کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ پاک نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فرمائی ہے۔ فانا انظر الیہا، تو میں نے وہ ساری کائنات اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کائنات کا تو مشاہدہ کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اگلی بات دیکھیے، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جب جو کچھ بھی اس کائنات اور اس دنیا میں ہونے والا ہے وہ بھی اللہ پاک نے مجھے بھی سارا دکھا دیا ہے۔ وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ فِي هَذِهِ، اور یہی یہ نماز کے بارے میں اور اپنے ہاتھ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے وہ ساری کائنات کا منظر اس طرح دکھا دیا ہے سامنے پیش کر کے، اور قیامت تک جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے وہ سارا اللہ پاک نے مجھے اس طرح دکھا دیا ہے کأنی انظر کفی ھذہ، جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح میں پوری کائنات کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آنکھیں یہاں ہوتی تھیں اور جنت اور جہنم کے نظارے ان آنکھوں کو کرا دیے جاتے تھے۔ او قوت و طاقت چشم خیر الورا، کیا بتاؤں تجھے عاشق مصطفیٰ، کر کے آئی وہ دیدار رب الاولیٰ، مانیے قدر آ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اس آنکھ کا کیا کہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما من شیء لم اکن اریتہ فی مقامی ھذا
حتی الجنت والنار. یہ اسی موقع پر جب کسوف کی نماز ادا فرمائی تھی تو فرمایا تھا کہ جس طرح میں پوری دنیا مجھے اللہ پاک نے دکھا دی ہے اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے وہ بھی اللہ پاک نے مجھے ابھی دکھا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس جگہ پر کھڑے کھڑے اللہ پاک نے مجھے جنت بھی دکھا دی ہے اور جہنم بھی دکھا دی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک تھا، اس میں آپ کی جبین مبارک، اس پہ آپ کی آنکھیں مبارک، چشمان عالی شان، آپ کی ناک مبارک، ہونٹ مبارک، دندان مبارک، کان مبارک، رخسار مبارک، یہ ساری چیزیں وہ ویسے ہی تو نہیں نا. حضرت کعب بن زہیر پر حضور نے اپنی کملی ڈال دی تھی، انہوں نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، بلا شبہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ نور ہیں کہ جس سے ساری دنیا روشنیاں حاصل کر رہی ہے اور جگمگا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک وہ کیسے پتہ نہیں پتلی پتلی گلے قدس کی وہ پتیاں. وہ ایک اعلیٰ حضرت کا بھی ہے تضمین کا بھی ایک شعر ہے حضرت صاحب کا، سرخ و شاداب وہ رس بھری پتیاں. حضرت صاحب فرماتے ہیں ان ہونٹوں کے بارے میں جن کی تعریف انہوں نے فرمائی تھی حضرت کعب بن زہیر نے، پھر اعلیٰ حضرت نے، پھر حضرت صاحب نے. فرماتے ہیں کہ سرخ و شاداب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. فیضان صدریہ فیضان صدریہ جاری رہے گا. تو وہ چہرہ مبارک پر جو چیزیں نصب ہیں، جو اعضاء نصب ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ ہونٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سرخ و شاداب وہ رس بھری پتیاں، یعنی وہ پتیاں ہیں، گلاب کی پتیاں ہیں. حضور کے جو لب مبارک ہیں، حضور کے جو ہونٹ مبارک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک بہت باریک تھے. ہونٹوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں، کسی کے باریک ہونٹ ہوتے ہیں، کسی کے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں. تو خوبصورتی کے حوالے سے جو زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے، استعاروں میں استعمال ہوتی ہے، وہ باریک ہونٹ استعمال ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہونٹ باریک تھے. تو وہ باریک ہونٹوں کو اعلیٰ حضرت گل قدس کی پتیاں فرماتے ہیں. یعنی جیسے پھول کی پتی نرم و نازک بھی ہوتی ہے اور پتلی بھی ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت اس کو پتی تو قرار دیتے ہیں لیکن کوئی عام پتی نہیں، گل قدس کی پتی، یعنی وہ پھول جو قدس والا پھول ہے، پاکیزہ پھول ہے، اس کی ایک پتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لب مبارک ہے. سرخ و شاداب وہ رس بھری پتیاں، نرم و نازک حسین ریشمی پتیاں، تازہ جیسے کھلی ہوں ابھی پتیاں، یعنی اتنی تر و تازہ کہ جیسے ابھی تازہ کو کونپل نکلتی ہے اور پتی نکلتی ہے، کوئی اس جیسی تازہ جیسے کھلی ہوں ابھی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یہ تو ہوئی ظاہر خوبصورتی. اور وہ لب جب ہل جاتے تھے تو وہ تو آپ پھر پتہ ہے نا، اللہ پاک ویسے ہی تو نہیں فرماتا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر چکو تو پھر تدارک کیسے ہوگا، وہ گناہوں سے خلاصی کیسے ملے گی، معافی کیسے ملے گی. بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی توبہ مانگے تو اللہ پاک معاف فرما دے گا. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرا کوئی بندہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سنتا تو ہوں لیکن کب سنتا ہوں، وہ تب سنتا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، جب کوئی گناہ کر بیٹھیں تو پھر کیسے معافی دوں گا. جاؤکا، بجائے اس کے کہ براہ راست مجھ سے مانگیں، ان کو چاہیے کہ یہ پہلے تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں کہ ہم ظلم کر چکے ہیں اپنی جانوں پر. فاستغفر اللہ، اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں آ جائیں،
फस्तगफिरुल्लाह, तेरी बारगाह में भी आए फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांगे, इतना भी काफ़ी नहीं है। वस्तगफर लहुमुर रसूल, उस रसूल की जो गुल कुद्स वाली पत्तियां हैं वो भी हिल जाएं कि बारी ताला इनको मुआफ़ फरमा दे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह को तव्वाब भी पाएंगे, रहीम भी पाएंगे, तौबा करने वाला भी। ये लब आपके, ये ज़ुबान मुबारक आपकी जब दुआ फरमा देते हैं किसी के लिए तो उस दुआ की क्या शान है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। मकसद वाक़या बताना नहीं है, लेकिन एक और चीज़ मेरे भी ज़हन में आई है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो बहुत मशहूर वाक़या है कि जब आपने दो अम्बिया की दुआएं तिलावत फरमाई थी और आप रो पड़े थे, अश्कबार हो गए थे। वो एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान करीम में, आप हुजूर तिलावत फरमा रहे थे कुरान करीम की, तो ये दो आयात आपने तिलावत फरमाई थी। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उन्होंने फरमाया था कि फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, बारी ताला जिन लोगों ने मुझे मान लिया है, जो लोग मेरे पैरोकार बन गए हैं, फ़इन्नहु मिन्नी, तो वो तो मुझसे ही हो गए, वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, बारी ताला जिसने मेरा इनकार किया, जिसने मुझको ना माना, जिसने मेरी नाफरमानी की, तो बारी ताला मेरी नाफरमानी की, इन्नका गफूरुर रहीम, बारी ताला तू तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। चलो मुझे नहीं माना तो ना माने, तू तो बख्शने वाला है, बारी ताला जिन्होंने नहीं माने उनको भी तू बख्श दे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी दुआ थी कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, बारी ताला जिन लोगों ने मुझे नहीं माना तो मुझे नहीं माना, तू कादिर मुतलक है, तू बादशाह है, तू अगर चाहे इन तो अज़िबहुम, अगर तू चाहे कि उनको अजाब दे जिन्होंने मुझे नहीं माना, फ़इन्नहुम इबादुक, तो वो बेबस हैं, कमज़ोर हैं बेचारे, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। वइन तग़फिर लहुम, लेकिन बारी ताला अगर तू उनको भी बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू तो गालिब है, हिकमत वाला है, तुझे को पूछेगा तो नहीं क्यों बख्श दिया इनको, बारी ताला उनको भी साथ बख्श दे। ये वो वसी और ज़रफ़ी की जो मैं अभी बात कर रहा था। अब उलुल अज़्म पैगम्बर है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बड़े पैगम्बरों में से हैं दोनों, लेकिन अल्लाह पाक तो सबसे बड़ा है ना, वो अगर ना चाहे तो अम्बिया की दुआ भी कबूल ना फरमाए। जैसे वो मशहूर वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कात पड़ा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे, नहीं कबूल हो रही थी। वजह क्या थी कि महफिल में एक गुनाहगार शख्स बैठा था जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता था। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर भी दुआ मांगे तो अल्लाह की मर्जी की बात है, कबूल करे तो ना करे, वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी के बेबस नहीं है, वो किसी के सामने मर्जी है, कबूल कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़े पैगम्बर हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़े पैगम्बर हैं, खलीलुल्लाह हैं। अल्लाह पाक ना चाहे तो इनकी दुआ भी कबूल ना करे। अब इन्होंने तो ये दुआ फरमा दी थी कि फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी। तो इन्होंने तो दुआएं फरमा दी, और फ़र्क देखिए अब दुआ का, वो जो मैं जिस तरफ आ रहा था, दुआएं तो इन्होंने भी फरमाई हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दो आयात तिलावत फरमाई तो हुज़ूर का ख्याल अपनी उम्मत की तरफ चला गया। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि आज हम दरूद नहीं पढ़ते हैं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किस तरह हम अपना चेहरा सामने करेंगे, वो जो हमारे लिए क्या कुछ करते रहे हैं। आप देखिए इन्होंने दुआएं मांगी हैं दोनों पैगम्बरों में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मांगी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मांगी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए दुआ मांगी ही नहीं है, बल्कि ये दो दुआएं पढ़ के साबिक़ा अंबिया की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू रवा हो गए, और सिर्फ दो लफ्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए थे, दुआ नहीं मांगी थी। फरमाया था अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, बारी ताला मैं अपनी उम्मत के बारे में परेशान हो गया हूँ, मेरी उम्मत का क्या होगा। यानी उन लोगों ने तो अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग ली थी ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग रहे थे कि जिन्होंने मुझे मान लिया उनको भी बख्श दे, जिन्होंने नहीं माना उनको भी बख्श दे। ईसा अलैहिस्सलाम भी यही फरमा रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम
نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی امتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو حضور کا خیال اپنی امت کی طرف چلا گیا، اور حضور نے دو ہی لفظ فرمائے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں۔ یعنی دعا نہیں فرمائی تھی میری امت کو بخش دے، صرف یہ فرمایا تھا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اس کے بارے میں ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی تھی یا نہیں فرما لی تھی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اشکبار ہوئے اپنی امت کے لیے تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ میرا حبیب کیوں پریشان ہو گیا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ ہے دوستو، اللہ پاک کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر خیال کو جاننے والا ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر ہے ہمارے وہ بھی اللہ پاک جاننے والا ہے، ہماری آنکھوں کے جو اشارے ہیں وہ بھی اللہ پاک جاننے والا ہے، اس سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کیا اس کو نہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کیوں پریشان ہو گئے ہیں اور کیوں رو پڑے ہیں اور کیوں اشکبار ہو گئے ہیں؟ تو اس کو جب پتہ تھا تو پھر اس نے حضرت جبریل امین کو یہ کیوں فرمایا کہ جا کے پتہ کر کے آ کہ میرا حبیب کیوں پریشان ہے، جبکہ پتہ ہے اللہ پاک کو کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ یہی وہ چیز ہے دوستو، یہی محبوبیت ہے، یہی ناز ہے کہ جس طرح ایک محب اور محبوب ہوتا ہے تو وہ محب محبوب کی ہر بات کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ پاک بھی محب ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہے، تو وہ سارے تقاضے بھی اللہ پاک پورے فرما رہتا ہے۔ یہ راز و نیاز کا یہ انداز ذرا آپ دیکھیے، ورنہ اللہ پاک کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ پاک کو جبریل امین کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کو خود جاننے والا ہے، لیکن اللہ پاک وہ سارے انداز پورے فرما رہا ہے۔ ناز و نیاز کے جو انداز ہیں وہ سارے اللہ پاک محب اور محبوب والے پورے فرما رہا ہے، اور جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ دریافت فرماتا ہے کہ آپ کس وجہ سے کس بات پر آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور اللہ پاک وہاں پر بے قرار ہے، اللہ پاک نے مجھے وجہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی دعا نہیں فرمائی، فرمایا کہ جبریل تو جانتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں پریشان ہوں، میری آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں یہ میرے کو اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف اپنی امت کے حوالے سے پریشان ہو گیا تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین واپس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین وہ کوئی اپنی ذاتی وجہ سے نہیں اشکبار ہو گئے، وہ اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین کو پہلے یہ بات معلوم تھی، اللہ دوبارہ جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ پھر جا دوبارہ، اور ساتھ یہ خوشخبری بھی لے کے جا، میرے محبوب کو یہ بتا کہ وہ کسی اور کا محبوب نہیں ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے۔ میرے محبوب کو میری طرف سے یہ خوشخبری دے دے کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک ابدا۔ اے محبوب اتنی سی بات پر آپ ناراض ہو گئے ہیں، کیا ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی امت کی ساری امت کو بخش دو؟ میری طرف سے آپ کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ انا سنردیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہر حال میں راضی کر کے چھوڑیں گے، ولا نسوءک ابدا، اور کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو آپ کی طبیعت مبارک پر ناگوار گزرے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان ایسی ہی دوستو ایسی ہی زبان تھی، وہ دہن ایسا تھا، وہ لب ایسے تھے جب ہل جاتے تھے تو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور درود اور سلام نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب